بالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله قال: باب ما جاء في القراءة خلف الإمام. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وعنهم قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت علي القراءة فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال: قلنا يا رسول الله إي والله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث عبادة حديث حسن. وروى هذا الحديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا أصح، والعمل على هذا الحديث في القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون القراءة خلف الإمام. باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة. وبه قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن ابن مسعود وعمران بن حسين وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وابن أكيمة الليثي اسمه أمارة ويقال عمرو بن أكيمة. وروى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث وذكروا هذا الحرف. قال الزهري: فانتهى الناس عن القراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في هذا الحديث ما يدخل على من رأى قراءة خلف الإمام، لأن أبا هريرة رضي الله عنه هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. فقال له حامل الحديث: إني أكون أحيانا وراء الإمام. قال: اقرأ بها في نفسك. وروى أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. واختار أصحاب الحديث ألا يقرأ الرجل إذا جهر الإمام بالقراءة، وقالوا يتبع سكتات الإمام. وقد اختلف أهل العلم في القراءة خلف الإمام، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم القراءة خلف الإمام. وبه يقول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: أنا أقرأ خلف الإمام والناس يقرؤون إلا قوما من الكوفيين، وأرى أن من لم يقرأ صلاته جائزة. إلى آخره. قراءت خلف الامام کا مسئلہ بڑا معرکۃ العرب مسئلہ ہے، اور اس لحاظ سے اس میں زیادہ حساسیت ہے کہ عام طور پر جو ائمہ کا اختلاف ہوتا ہے وہ افضل اور غیر افضل کا ہوتا ہے، لیکن یہ مسئلہ نسبتاً ان مسائل سے مختلف ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قراءت خلف الامام واجب ہے،
جبکہ احناف کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے. تو یہ افضل اور غیر افضل کا اختلاف نہیں بلکہ جائز اور ناجائز کا اختلاف ہے. اس سلسلے میں صورتحال یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تو مسلک متعین ہے کہ سری نماز ہو یا جہری نماز ہو، دونوں میں قراءت فاتحہ خلف الامام واجب ہے. جہری اور سری میں کوئی فرق نہیں ہے. جبکہ بقیہ ائمہ جہری نماز میں وجوب کے قائل نہیں، وجوب کے قائل نہیں. نہ امام احمد قائل ہے، نہ امام مالک قائل ہے، نہ امام ابو حنیفہ قائل ہے. جہری نماز میں وجوب قراءت کے قائل نہیں ہے. البتہ امام ابو حنیفہ جہری صورت میں ہو یا سری صورت میں دونوں میں قراءت فاتحہ خلف الامام کو مکروہ تحریمی قرار دیتے. البتہ احناف میں سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ مستحب ہے سری نمازوں میں یا مباح ہے، مکروہ تحریمی قرار نہیں دیتی سری میں. جہری میں کوئی مکروہ تحریمی کے قائل ہے. اور امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جہری نمازوں میں وجوب کے تو قائل نہیں ہے، لیکن جواز کے یا استحباب کے قائل ہے. وجوب کے قائل نہیں، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کے نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا. جواز کے قائل ہے یا استحباب کے قائل ہے، اگرچہ ایک روایت کراہت کی بھی ہے جہری نمازوں میں. اور سری نمازوں میں بھی ان کے مختلف یعنی اقوال ہے کہ وہ اباحت ہے یا وجوب ہے یا سری نمازوں میں یا استحباب ہے. تو بہرحال ایک بات بتائیے نا کہ جہری نمازوں میں وجوب فاتحہ خلف الامام کا مسلک صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وجوب. اور امام ابو حنیفہ باقی تمام ائمہ وجوب کے قائل نہیں. اب وجوب کے قائل نہ ہونے کی تقدیر پر کوئی جواز کا قائل ہے، کوئی استحباب کا قائل ہے، کوئی کراہت کا قائل ہے، لیکن کراہت تحریم کی بھی قائل نہیں. جبکہ حضرات حنفیہ کراہت تحریم کی قائل ہے، سری ہو یا جہری ہو. البتہ میں نے عرض کیا کہ سری نمازوں میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں تھوڑا سا توسع ہے. وہ کہتے ہیں اگر سری نماز ہے تو اس میں اگر مقتدی خلف الامام فاتحہ پڑھنا چاہے تو استحباب کا بھی قول ہے اور اباحت کا بھی قول ہے. بہرحال کراہت نہیں ہے. اور امام محمد والے قول کو بہت سے احناف نے اختیار کیا ہے کہ سیدھی نمازوں میں اگر کوئی خلف الامام فاتحہ پڑھنا چاہے تو گنجائش ہے، پڑھ سکتے ہیں. یہ مسئلہ شروع سے معرکۃ لا رہا ہے. سلف کے بھی اس میں مختلف رسائل ہے، کتابیں ہیں، اور چونکہ غیر مقلدین نے اس مسئلے کو بہت اچھالا ہے اور ہر حال میں وہ وجوب کے قائل ہے اور ترک فاتحہ کی صورت میں وہ فساد صلاۃ کا حکم لگاتے ہیں. اس لیے ہمارے جتنے مشائخ ہیں نا سب نے اس موضوع پر کتابیں لکھی. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اس میں رسالہ ہے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اس میں رسالہ ہے. حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی جو اعلاء السنن کے مصنف ہے، بہت بڑی کتاب ہے، ان کا بھی اس میں سے ایک رسالہ ہے. اور سب سے زیادہ جامع کتاب جو ہے نا وہ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، احسن الکلام فی ترک القراءۃ خلف الامام. 2 جلدوں میں، صرف اس موضوع پہ 2 جلدوں میں یہاں ہے. تو وہ بڑی معرکۃ العرب کتاب ہے اور اس میں اس مسئلے کے تمام مالہو مالے سب چیزیں جمع ہے. جہاں تک دلائل کا تعلق ہے تو دونوں طرف دلائل موجود ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 2 حدیثیں خاص طور پر ذکر کی ہے. ایک حضرت عبادہ بن صامت کی حدیث ہے اور ایک حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے. اور یہ جو وجوب قرات سے متعلق ہے
اور آگے انہوں نے ترک قرات کا بھی عنوان قائم کیا ہے، اس سلسلے میں بھی کچھ احادیث ذکر کی گئی ہے۔ تو حضرات حنفیہ مختلف دلائل سے مختلف استدلالات ہیں ان کے، قرآن کریم کی آیت بھی ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، یہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، فاستمعوا له کا تعلق جہری نماز سے اور انصتوا کا دونوں سے تعلق ہے۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے خطبہ جمعہ سے متعلق ہے، تو خطبہ جمعہ سے آیت اس لیے متعلق نہیں ہو سکتی کہ یہ آیت مکی ہے، ہجرت سے پہلے کی ہے، اور جمعہ کی مشروعیت ہجرت کے بعد آئی تھی، ہجرت کے بعد جمعہ مشروع ہوا، ہجرت سے پہلے جمعہ مشروع نہیں ہوا تھا، تو اس لیے اس کو جمعے کے خطبے سے متعلق کرنے، یعنی شان نزول صلاۃ جمعہ نہیں ہے، بہرحال خطبہ نہیں ہے۔ البتہ یہ مفسرین کا قاعدہ ہے کہ بعض اوقات کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو مفسرین کی صحت کے بارے میں کہتے ہیں کہ نزلت فی قضا، نزلت فی قضا، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ واقعہ سبب نزول بنا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھو ایک اور قاعدہ ہے کہ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد، اعتبار الفاظ کا ہوتا ہے، اس سبب نزول کا نہیں ہوتا۔ تو نزلت فی قضا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح اصل جو سبب نزول تھا اس کے لیے یہ آیت متعلق ہے، اس پر منطبق ہوتی ہے، اسی طرح سے اس جیسا اور واقعہ بھی اگر ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ نزلت فی قضا، کہ حکم کسی ایک مورد کے ساتھ خاص نہیں ہے یہ آیت، بلکہ اس جیسے جتنے مواقع ہیں سب پر اس کا انطباق ہوتا ہے۔ نزلت فی قضا کا مطلب یہ ہوتا ہے، تو اگر کسی نے کہہ دیا کہ یہ خطبہ جمعہ سے متعلق نازل ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سبب نزول نفس الامر میں یہ خطبہ جمعہ بنا، بلکہ مطلب یہ کہ خطبہ جمعہ میں بھی چونکہ اذکار اور تلاوت یا قرآن کریم کی آیات بھی ہوتی ہے، اس لیے جو اجتماع اور انصات کا حکم نماز سے متعلق ہے وہ نزلت فی قضا، نزلت فی الجمعہ، جمعے سے متعلق بھی ہے۔ تو بہرحال اس آیت سے بھی حضرات حنفیہ کا استدلال ہے، اور اس کے علاوہ حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے، اور اور بھی حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی حدیث ہے، اور ان احادیث سے بھی حضرات حنفیہ کا استدلال ہے کہ انما جعل الامام لیتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا، یہ اس طرح کے الفاظ مختلف احادیث میں آئے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ انصات کا حکم ہے۔ تو یہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہلے باب میں بھی کچھ احادیث ذکر کی ہے جو وجوبی قرات سے متعلق ہے، اور اگلے باب میں اس کے مقابلے میں جو یہ مسئلہ ہے طویل الذیل، اور اس کا کوئی حل کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ان کے یہاں مکروہ تحریمی ہے، لیکن بعض حضرات نے بھی لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول عدم کراہت کا بھی ہے، یعنی عدم وجوب کا بھی ہے سورہ فاتحہ سے متعلق، تو جو قائلین بعدم الوجوب ہے ان کی تعداد زیادہ ہے، اور جو قائلین بوجوب ہے اس میں ائمہ اربعہ میں سے صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ البتہ موجودہ دور سے مراد یہ کہ پچھلے 100 سال سے غیر مقلدین نے اس مسئلے کو زیادہ اچھالا ہے، اور وہ بہت زیادہ اس کو اہمیت دیتے ہیں، حالانکہ علامہ ابن تیمیہ کا بھی مسلک نہیں ہے وجوب فاتحہ خلف الامام کا، علامہ ابن حزم کا بھی مسلک نہیں ہے، بڑے بڑے اکابر کا مسلک نہیں ہے، وہ جن کو وہ اپنا مقتدی سمجھتے ہیں ان کا بھی مسلک نہیں ہے، اور اس سلسلے میں روایات بھی بہت ہے، متعدد روایات ہے، اور جن روایت سے ان حضرات کا استدلال ہے ان روایت کی صورتحال یہ ہے کہ یا تو وہ اپنے مدلول میں صریح نہیں ہے، یعنی ان روایت کو آسانی سے حمل کیا جا سکتا ہے امام اور منفرد پر، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ امام کے لیے قراءت فاتحہ واجب ہے اور منفرد کے لیے قراءت فاتحہ واجب ہے، اگر ترک کریں گے تو نماز نہیں ہوگی، نماز فاسد ہو جائے گی، ان کا تو فرضیت کا درجہ ہے، ہمارے وجوب کا درجہ ہے، تو اس لیے نماز واجب الاعادہ ہوگی،
ان میں کسی کا اختلاف نہیں کہ معتم کے لیے یعنی اس کے لیے امام کے لیے اور منفرد کے لیے واجب ہے. تو جن احادیث سے ان کا استدلال ہے ان کو آسانی سے امام پر اور منفرد پر حمل کیا جا سکتا ہے. معتم کے حق میں وہ احادیث صریح نہیں ہے، اور اگر کوئی حدیث صریح ہے معتم کے سلسلے میں تو فنی لحاظ سے وہ کمزور ہے اور وہ اس درجے کے نہیں ہے کہ جس کو مستدل بنایا جا سکے. تو اس وجہ سے یعنی یہ مسئلہ بہت زیادہ مجتہد فی ہے اور مختلف فی ہے کہ جو احادیث جن کو وہ اپنے استدلال میں پیش کرتے ہیں وہ یا تو صریح نہیں ہے، اور اگر صریح ہے تو صحت ان کی متکلم فی ہے. تو اس وجہ سے 2-2-4 کی طرح یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی، جبکہ حضرات حنفیہ کی بھی بہت سارے احادیث ہے اور وہ ترک فاتحہ پر صراحتاً دلالت کرتے. من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ اور لا تفعلوا فانتهى الناس عن القراءۃ. آگے ایک حدیث آنے والی ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو فرمایا هل تقرؤون خلفی، تو لوگوں نے بتایا کہ بعض نے کہا نعم، بعض نے کہا کہ لا. تو فرمایا کہ ومالی اقول انازع القرآن، کہ قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے مجھے الجھن ہو رہی ہے، یعنی لوگ بھی پڑھ رہے ہیں میں بھی پڑھ رہا ہوں. تو فانتهى الناس عن القراءۃ کے الفاظ ہے کہ اس کے بعد لوگ قرات سے باز آ گئے. تو ایسی حدیث ہے جن سے استدلال کیا ہے حضرات حنفیہ نے، اور یہ پہلا باب جو ہے یہ ان حضرات کے استدلال میں احادیث ہے جو قرات فاتحہ خلف الامام کو واجب قرار دیتے ہیں. جو یہاں امام ترمذی نے زیادہ استقصاء نہیں کیا، اس کے مقابلے میں زیادہ حدیث آپ ابو داؤد میں پڑھ لیں گے، یہاں 2-3 احادیث ہے. باب فی القراءۃ، باب ما جاء فی القراءۃ خلف الامام. حدثنا حناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن اسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال قلنا نعم يا رسول الله. إي والله. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. یہ حضرت عبادۃ بن صامت کی حدیث ہے اور یہ سب سے بڑا مستدل ہے حضرات شوافی کے لیے، اور اس میں کہ اس کی تصریح ہے کہ پڑھنا چاہیے. صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے اپنے فجر کی نماز پڑھائی فثقلت علیہ القراءۃ، تو آپ کو قراءت دشوار ہونے لگی، بھاری لگنے لگی، یعنی تلاوت کرنا ذرا بھاری ہونے لگا. فلما انصرف، جب آپ نے سلام پھیرا، قال تو آپ نے پوچھا انی اراکم تقرؤون وراء امامکم، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم امام کی پیچھے پڑھ رہو. دیکھو اگرچہ حضرات شوافی نے اس حدیث کو اپنا مستدل بنایا، لیکن اس کا جو سیاق ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ناگواری کا اظہار فرمایا کہ یہ تم پڑھ رہے ہو. تو اگر یہ فرض اور واجب ہوتا ہے قرات خلف الامام کا واقعہ، تو ظاہر ہے کہ اس پہ تو کوئی جو مواخذہ کرنے اور اس کا استفسار کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو ایک حکم شرعی ہوتا جو سب کو معلوم تھا. لیکن یہاں آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا کہ انی اراکم تقرؤون وراء امامکم. قال قلنا یا رسول اللہ ای واللہ. ای حرف ایجاب ہے کہ بخدا ایسے ہی کرتے ہیں. قال لا تفعلوا الا بام القرآن، ہاں ام القرآن کے علاوہ کچھ نہ پڑھو. فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، اس لیے کہ کسی کی نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی. یہ مکحول کی قرأت ہے، یہ مکحول کے واسطے سے یہ روایت ہے حضرت عبادہ بن ثابت کی، اور شراح حدیث اس سلسلے میں بڑی تفصیلات لکھی کہ حضرت عبادہ بن ثابت کی جو حدیث ہے یہ مختلف طرق سے مروی ہے، اور مختلف طرق کو اگر دیکھا جائے تو اس میں اضطراب بہت ہے. اسی لحاظ سے بھی اضطراب ہے کہ بعض حضرات نے اس حدیث کو موقوفاً ذکر کیا ہے، اور بعض حضرات نے اس حدیث کو عبادہ بن ثابت کے اس حدیث کو مرفوعاً ذکر کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے.
ایک اختلاف تو اس میں ہے. دوسرا اختلاف اس میں سند کے اعتبار سے بھی ہے کہ یہ مکحول جن سے روایت کر رہے ہیں حضرت عبادہ بن ثابت تک جو سند ہے، اس سند میں کہیں کوئی کچھ روات ہے، کہیں کچھ روات ہے، تو کہیں اتصال ہے، کہیں انقطاع ہے. تو اتصال اور انقطاع کا بھی اس میں اضطراب ہے، اور وقف اور وصل کا بھی اس کے اندر اضطراب ہے. تو اس لیے اس کو گویا کہ اس معاملے میں مستدل بنانا اس قبر واجب کے معاملے میں مشکل ہے. پھر اس کا ایک اور طریق ہے جس میں ہے کہ من لا تقرأوا الا بأم القرآن فصاعدا کا لفظ بھی آئے، الا بأم القرآن فصاعدا، کہ ام القرآن اور کچھ اور. فصاعدن کا کیا مطلب ہے؟ کچھ اور، یعنی ضم صورت بھی. تو اگر فصاعدن کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وجوب دو چیزوں کا ہے، ایک سورہ فاتحہ کا اور ایک ضم صورت کا. حالانکہ وہ حضرات ضم صورت کے قائل نہیں، تو فصاعدن جو ہے نا ان کے خلاف بنتا ہے یہ فصاعدن کا لفظ. ضم صورت کے وجوب کے وہ قائل نہیں ہے، وہ وجوب کے قائل ہے صرف سورہ فاتحہ سے متعلق. تو فصاعدن ان کے مسلک کے خلاف یہ لفظ جو ہے جس مفہوم پر دلالت کرتا ہے اس سے ان کے اس رائے کی اور ان کے مسلک کی نفی ہوتی ہے. تو لیکن بہرحال انہوں نے اس حدیث کو مستدل بنایا ظاہری طور پر. اگر اس روایت کو دیکھا جائے جو یہاں ہے تو اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا مکحول کے واسطے سے جو یہ روایت ہے تو اس پر بڑا لمبا چوڑا کلام ہوا ہے، اور وہ بہت سارے اعتراضات ہیں اور بہت سارے جوابات ہیں. ان سب کوششوں کے باوجود جو ہے اس سے استدلال ضعیف ہے، کوئی قوی نہیں ہے. فصاعدن کا لفظ بھی ہے، اور اس حدیث کے اندر جو وصل اور وقف کا جو اضطراب ہے وہ بھی اس حدیث کو مستدل ماننے سے معنی بنتی ہے. انی اراکم تقرؤون وراء امامکم قال قلنا یا رسول اللہ ای واللہ قال لا تفعلوا الا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. یہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس حدیث کا یہ اس جملے کی دلالت وراء الامام پر اتنا صریح نہیں ہے، لہٰذا اس کو منفرد اور امام کے بارے میں بھی حمل کر سکتے ہیں. اور فصاعدن کا جو لفظ ہے وہ تو پھر ان کے خلاف ہی بنتا ہے. قال وفي الباب عن ابي هريره وعائشه وانس وابي قتاده وعبد الله بن عمرو قال ابو عيسى حديث عبادة حديث حسن. وروى هذا الحديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. یعنی ایک اور طریق ہے جس میں الفاظ یہ ہے لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور طریق میں فصاعدن کا بھی لفظ ہے. تو دیکھو اگر اس جملے کو دیکھا جائے لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، تو اس کا معتم کے بارے میں صریح ہونا غیر یقینی ہے، مقتدی کے بارے میں صریح ہونا غیر یقینی ہے. آسانی سے اس کا مصداق قرار دیا جا سکتا ہے منفرد کو اور امام کو. تو صحیح جو طریقہ مکحول کا جو طریق ہے اس سے پہلے جو گزرا ہے اس میں تو بہت سارے اعتراض ہے، اور یہ جو حدیث ہے یہ بخاری میں بھی ہے اور اس کو زیادہ صحیح قرار دیا گیا ہے. تو اس سے بہرحال صراحتاً اس بات پر دلالت ہوتی کہ خلف الامام قرات واجب ہے، اس لیے کہ یہ محتمل ہے، صریح نہیں اس معاملے میں. اور حضرات حنفیہ نے اس کو محمول کیا ہے منفرد پر اور امام پر، اس لیے کہ یا امام کی کوئی یا اس کے معتم کی اور مقتدی کی کوئی تصریح نہیں. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا الصح والعمل على هذا الحديث في القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اس پہ یعنی اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ صحابہ کی ایک بڑی تعداد اس پر عمل کرتی تھی، لیکن شرح حدیث نے لکھا ہے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ 80 حضرات صحابہ ایسے ہیں کہ جو فاتحہ خلف الامام کے وجوب کے قائل نہیں تھے، یعنی وہ فاتحہ خلف الامام نہیں کرتے تھے، نہیں پڑھتے تھے. تو یہ 80 تعداد بڑی تعداد ہے. اسی وجہ سے حضرات حنفیہ نے اسی کو اپنا مسلک بنایا.
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الصح والعمل على هذا الحديث في القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعی واحمد و اسحاق یرون القراءۃ خلف الامام. یہ جو مختلف نام انہوں نے ذکر کیے نا، یہ محض من حیث ہوا ہے، یعنی وجوب کے درجے میں صرف اگر قول ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، باقی حضرات وجوب کے قائل نہیں ہے، بلکہ یا تو اس کے قائل ہے کراہت کے یا استحباب کے یا زیادہ سے زیادہ اباحت کے، جہری میں بھی اور سری میں بھی مختلف قسم کی روایات ہیں. باب ما جاء فی ترک القراءۃ. جی سر جی، احناف میں سے امام محمد کے قول پر عمل ہونا چاہیے یا پھر امام صاحب کے قول پر؟ راجح کون سے سری نماز میں؟ اگر راجح تو جب امام محمد اور امام کا مقابلہ ہوتا ہے نا تو ترجیح امام کے قول کو ہوتی ہے. تو عمل جو فتویٰ ہے وہ تو سری اور جاری دونوں جگہ اس کا ہے انصتو پر عمل ہے. فاستمعوا کا تعلق جہر سے اور انصتو کا تعلق جہر اور سر دونوں سے ہے. فتویٰ آپ پڑھیں گے، اور بلکہ آپ نے پچھلے سال خود رسم المفتی میں پڑھا بھی ہوگا کہ جہاں امام کا اور صاحبین کا یا امام محمد کا یا امام کا اور امام ابو یوسف کا تقابل ہوتا ہے تو عام طور پر ترجیح ہوتی ہے امام کے قول کو. مخصوص حالات ہے جس میں پھر صاحبین کے قول کو یا امام ابو یوسف کے قول کو یا امام محمد کے قول کو ترجیح ہوتی ہے. اور بات یہ ہے کہ ان احادیث کا صحیح مدلول کیا ہے اور ان احادیث کی دلالت مسائل پر یعنی جزیات پر یعنی نوازل پر جو پیش آنے والے واقعات کیسا ہوتا ہے. یہ منصب ہے مجتہدین کا. اگر مجتہدین نہ ہوتے تو ان احادیث میں تو خوض کی وجہ سے لوگ پاگل ہو جاتے. مجتہدین کے سامنے احادیث کا سارا ذخیرہ ہے تو انہوں نے سارے ذخیرے میں سے تقابل کر کے مسائل کا استخراج کیا ہے اور فقہ کی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. تو اس لیے یعنی دور حدیث میں بھی پڑھنے والے طلباء کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے دور حدیث پڑھ کے بس علم کی چھوٹی سر کر لی. یہ دور حدیث تک کا جو تعلیمی دورانیہ ہے یہ صرف ایک استعداد بنانے کے لیے ہے، یہ عالم بنانے کے لیے نہیں، بلکہ مزید پیش قدمی کے لیے گویا کہ ایک راستہ ہے. اصل علم جب شروع ہوتا ہے جب تدریس کی نوبت آتی ہے یا انسان عملی طور پر میدان کے اندر مشغول ہو جاتا ہے. تو اس لیے دور حدیث میں صرف اس 8 سال کی تکمیل کو مبلغ علم نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ آگے بڑھنا چاہیے. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ دیکھو یہ جو میڈیکل سائنس میں جو میڈیکل سائنس پڑھتے ہیں لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں FSC کے بعد تو وہ کتنا 4 سال لگاتے ہیں. 4 سال میں ان کو صرف تھیوری سکھائی جاتی ہے، صرف نظریاتی یعنی فنون سکھایا جاتا ہے نظریاتی. 4 سال پڑھنے کے بعد کوئی شخص جو میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہو وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ مرض کی تشخیص کر سکے یا وہ کسی کے لیے کوئی دوا تجویز کر سکے، وہ اس قابل نہیں ہوتا، یا انجیکشن لگا سکے وہ اس قابل نہیں ہوتا. وہ 1 سال ہاؤس جاب کرتا ہے. ہاؤس جاب کرنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ ماہر پروفیسروں کے خدمت میں رہتا ہے اور وہ پروفیسروں کو لے جاتا ہے اور وہ مریض بھی دکھاتا ہے اور وہ بیماری کی نوعیت جو ہوتی ہے اس سے بھی اس کو آگاہ کرتا ہے اور اس کے جو مختلف جو اتار چڑھاؤ ہے اس سے بھی آگاہ کرتا ہے، پھر نسخہ لکھواتا ہے. تو ایک ماہر پروفیسر سے کے خدمت میں رہتے 1 2 3 4 پروفیسران ہوتے ہیں مختلف حیثیتوں سے. تو 1 سال ہاؤس جاب کرنے کے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ یہ انجیکشن لگا سکے یا وہ اس قابل ہوتا ہے کہ تھوڑا سا نسخہ لکھ سکے. لیکن اس وقت بھی وہ کوئی مائنر ڈاکٹر نہیں ہوتا، بلکہ جب وہ مسلسل لگا رہتا ہے 10 15 20 سال کے بعد تو جا کے پھر وہ لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہے. اب دیکھو ہمارے معاشرے میں کتنے ڈاکٹر ہیں
ہر مرض کے بے شمار ڈاکٹر ہیں، ہر مرض کے 100-500 ڈاکٹر تو ضرور ہے، لیکن ہم تلاش کرتے رہتے ہیں کہ صاحب اس مرض کے لیے زیادہ اچھا ڈاکٹر کون سا ہے، یعنی ایسا ڈاکٹر جو دماغی امراض کا ماہر ہو. تو وہ بہت سے ڈاکٹر اس کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ بورڈ بھی لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن گنے چنے ہیں کراچی میں دماغی امراض کے ڈاکٹر. اسی طریقے سے یہ جو مثانے کے جو بیماریاں ہوتی ہے، یورالوجسٹ ڈاکٹر جو کہلاتے ہیں، یا یورالوجسٹ بہت ہے، لیکن ایسا یورالوجسٹ جو جس کی تشخیص پر اعتماد ہو، جس کی نظر اچھی ہو، جس کا تجربہ اچھا ہو، وہ چنے. اور ان میں سے کسی کی عمر بھی 50 سال سے کم نہیں ہوتی، یعنی انہوں نے میڈیکل سائنس میں پڑھ کے اور ہاؤس جاب کر کے اور پھر طویل عرصے تک اس میدان سے مشغول رہ کے انہوں نے ایک کمال حاصل کیا ہوا ہوتا ہے. تو یہ صورتحال جو ہے نا، یہ ہمارے مدارس کی فضلاء کی بھی ہے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے دورہ کر لیا تو بس باکمال ہو گئے. تخصص ضرور کرنا چاہیے، اور تخصص کے بعد بھی کسی ایسے ادارے سے اپنے آپ کو منسلک کرے، یا ایسے رجال کار سے اپنے آپ کو منسلک کرے جو علمی طور پر ایک مقام رکھتے ہوں، اور ان کے مشورے سے اپنی علمی جو مشاغل ہیں ان کو چلائے. تو رفتہ رفتہ انشاءاللہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا، پھر بن جائیں گے. تو تنہا احادیث سے اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے. یہ تو فقہاء کرام ہے جنہوں نے تب احادیث کو چھانا، ان احادیث کو دیکھا، اور ان میں جو تعارض ہے، ان میں جو تضادات ہے، اور اس مجموعے میں سے انہوں نے ایک مسئلہ مستنبط کیا. اور وہ مسئلہ جو مستنبط کیا بڑے غور خوض اور بڑے کوششوں کے بعد، وہ ایک چھوٹی سی حدیث ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس کے ایک بھائی تھے ابو عمیر، انہوں نے بلبل ایک پرندہ پال رکھا تھا، اور وہ پرندہ مر گیا. تو جب سامنے آتا وہ ابو عمیر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور ظرافت کے، دل لگی کے طور پر فرماتے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، کہ تمہارے اس بلبل کا کیا بنا. یہ ایک چھوٹی سی حدیث ہے، میں نے پڑھ لیا، آپ نے بھی سن لی، میں نے بھی سنی تھی. تو ہم اس سے کیا نتیجے نکال سکتے ہیں؟ لیکن آپ فتح الباری دیکھیں تو علامہ ابن حجر نے اس سے، جو فقہاء نے اور ائمہ نے اس سے مسائل مستنبط کیے، وہ 120 ہے. یا ابا عمیر ما فعل النغیر سے 120 فقہی مسائل مستنبط کیے ہیں. مثلا دیکھو، ایک دو تین مسائل تو میں آپ کو بتاؤں. وہ یہ کہ پرندہ پالنا ہی کوئی گناہ کی بات نہیں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ اس کو ہنسی دل لگی کا ذریعہ نہ بناتے، بلکہ اس کے اوپر نکیر فرماتے. ایک یہ بات. تو یہ کہ پرندے کو پنجرے میں بند کرنا بھی کوئی گناہ کی بات نہیں. بچے سے ایک بڑا آدمی اگر ہنسی دل لگی کرنا چاہے تو اس میں بھی کوئی وقار کے خلاف نہیں ہے، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں. ایک بڑا آدمی عمر رسیدہ اور چھوٹے بچے سے وہ ہنسی اور دل لگی کی بات کرنا چاہے تو یہ کوئی نہ وقار کے خلاف ہے، نہ دین کے تدین کے خلاف ہے، یہ جائز ہے. اور اس سے بھی مسئلہ نکلا ہے کہ حرم صید مدینہ کا حکم وہ نہیں ہے جو صید حرم مکہ کا حکم ہے، وہاں تو جائز نہیں ہے. اور اگر کوئی شکار کرے تو اس کی فجزاء ما قتل من النعم، اس کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. لیکن مدینہ کے صید کا یہ حکم نہیں ہے. بہت سے فقہاء کا جو مسلک ہے. تو یہ ائمہ فقہاء تھے جن کو اللہ رب العزت نے خاص ایک صلاحیت عطا فرمائی تھی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشگوئی فرمائی تھی کہ نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها ثم بلغها فرب مبلغ اوعى له من سامع، کہ جس نے پہلے تو وہ حدیث سنی وہ اس سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس نے محفوظ کر کے کسی اذا من ہوا افقہ منہ تک پہنچائی. رب حامل فقہ غیر فقہ، رب حامل فقہ الی من ہوا افقہ منہ، افقہ تک پہنچائی. تو افقہ نے اس سے، جو اللہ رب العزت نے اس کو صلاحیت دی تھی، اس صلاحیت کے کو استعمال کر کے انہوں نے اس سے بے شمار مسائل نکالے.
تو یہ زندگی کے سارے مسائل، زندگی کی تمام شعبجات سے متعلق جو مسائل دین کو آسان کیا ہے، یہ فقہاء نے کیا۔ اساس قرآن کریم ہے اور اساس احادیث نبویہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک آدمی میں یہ ملکہ نہیں ہوتا کہ قرآن کریم سے یا احادیث نبویہ سے براہ راست استنباط کر سکے۔ اور آپ نے پڑھا ہے کہ وجوہ دلالت کتنی ہیں؟ 4: عبارت النص، اشارت النص، اقتضاء النص اور یہی سب یہ ان وجوہ استدلالات کو استعمال کر فقہاء نے گویا کہ یہ کوشش کی۔ تو بہرحال میرا آپ حضرات کو مخلصانہ مشورہ ہے کہ اس میں دور حدیث میں پہنچ کے کوئی شخص اپنے بارے میں اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ بس اب میں ایک اونچی سطح پر آ گیا، بلکہ یہاں سے آغاز ہوتا ہے، یہ ایک تیاری۔ جب ریاضی کے مسائل حل کرنے ہوتے ہیں نا حساب کتاب کے، تو پہاڑ یاد کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے لیے آسان ہوتا ہے ضرب تقسیم جمع۔ تو یہ جو دور حدیث کا سال ہے اور پچھلے جو 7-8 سال ہے، وہ اسی طرح استعداد بنانے کے سال ہے، اپنے آپ کو تیار کرنے کے سال ہے۔ اصل علم وہ تو رفتہ رفتہ ناپیدا کنار سمندر ہے، وہ رفتہ رفتہ آئے گا۔ یہ کیا بات ہو گئی یار، کس بات پہ یہ لمبا قصہ ہو گیا؟ استاد جی، یہ تنازع کم کرنے کے لیے امام محمد کے قول پہ فتویٰ نہیں دیا جا سکتا؟ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ استاد جی، اگر امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول پہ فتویٰ دیا جائے تو اس طرح احناف کے مسلک پر بھی عمل ہو سکتا ہے اور دیگر ائمہ کرام کی بات پر بھی؟ اصل جو مسئلہ ہے وہ تو قرات صلاۃ جہریہ کا ہے، اس کا کیا حل ہوگا؟ وہ تو اس میں بھی واجب قرار دیتے ہیں، اور جہری نماز میں اگر کوئی مقتدی نماز سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کے نماز کو بھی فاسد سمجھتے ہیں، اس کا کیا علاج کریں؟ کوئی حرج نہیں، امام محمد کے مسلک پر اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو کوئی بڑا حرج نہیں ہے، لیکن اس سے تنازع ختم نہیں ہوتا۔ وہ تو ہر حال میں مقتدی کے لیے جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، فاتحہ کو یعنی قرات خلف الامام کو فرض قرار دیتے ہیں، واجب قرار دیتے ہیں۔ باب ما جاء فی ترک القراءۃ خلف الامام اذا جہر الامام بالقراءۃ۔ دیکھو یہاں تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے میں نے بتایا ایک حدیث ذکر کی ہے، کون سی والی؟ حضرت عبادہ بن صامت کی حدیث۔ تو حضرت ابو ہریرہ کے بھی ایک حدیث ہے، اور وہ آگے آئے گی کہ ایک حضرت ابو ہریرہ نے اپنے ایک شاگرد سے کہا تھا کہ اقرأ بہا فی نفسک یا فارسی، اقرأ بہا فی نفسک، کہ اس کو تم پڑھو فی نفسک، تو گویا کہ قرات ضروری ہے۔ اور من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فہی خداج خداج خداج، وہ ناقص ہے۔ اس سے بھی حضرت ابو ہریرہ کے اس قول سے جو آگے آ رہا ہے، ان حضرات نے استدلال کیا ہے جو قرات فاتحہ خلف الامام کے قائل ہے۔ اسی طرح حضرت ابو قلابہ ایک مشہور صحابی ہے، ان سے بھی استدلال کیا ہے۔ تو مستدلات ان کی ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا، یا تو صریح نہیں ہے، ان کو آسانی سے امام اور منفرد پر حمل کیا جا سکتا ہے، اور اگر صریح ہے خلف الامام قرات کے سلسلے میں تو فنی طور پر وہ صحت کے اس کے درجے پہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو مستدل بنایا جا سکے۔ اس کے مقابلے میں حضرات حنفیہ کا استدلال آیت قرآنیہ سے بھی ہے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت آگے آئیں گی انشاءاللہ، ان سے بھی ہے۔ تو یہاں یہ پہلے جو باب تھا وہ قرات سے متعلق تھا، یہ ترک قرات سے متعلق ہے۔ باب ما جاء فی ترک القراءۃ خلف الامام اذا جہر الامام بالقراءۃ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من صلاۃ جہر فیہا بالقراءۃ، کہ ایک جہری نماز سے فارغ ہو کے آپ نے سلام پھیرا، فقالا، اور پھر پوچھا، هل قرأ معی احد منکم آنفا، کیا میرے ساتھ بھی کوئی ابھی پڑھتا رہا؟
پڑھ رہا تھا، میں بھی پڑھتا رہا اور بھی کوئی پڑھتا رہا میرے ساتھ. هل قرأ معي احد منكم آنفا فقال رجل نعم یا رسول اللہ. تو ایک صحابی نے اقرار کیا کہ میں پڑھتا رہا. قال فانتهى الناس قال فإني أقول ما لي أنازع القرآن، کہ میں بھی سوچ رہا تھا، میں بھی دل میں خیال کر رہا تھا کہ مجھے کیا ہو رہا کہ قرآن کریم کی وجہ سے مجھے الجھایا جا رہا ہے. یعنی مطلب یہ کہ میں بھی پڑھ رہا ہوں اور کوئی اور بھی پڑھ رہا ہے، تو ایسے میں آوازوں کے اس تصادم سے آدمی کے لیے قرات کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ما لی انازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة. چنانچہ اس حدیث کا تتمہ یہ ہے کہ فانتهى الناس عن القراءة مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما يجهر فيه، کہ جہری نمازوں میں لوگ پھر قرات سے باز آ گئے، رک گئے. فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بات سنی کہ یہ اس سے منازعات پیدا ہوتی ہے اور یہ ایسا کرنا مناسب نہیں، تو جہری نمازوں میں اس حدیث کو بنیاد بنا کر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے سری نمازوں میں استحباب کا قول کیا ہے. یعنی استحباب کا بھی قول ہے اور اس کا بھی قول ہے، اباحت کا، وجوب کا بہرحال نہیں ہے. وفی الباب عن ابن مسعود وعمران بن حسین وجابر بن عبداللہ، اس موضوع سے متعلق ان حضرات صحابہ کی بھی روایت ہے. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن. وابن اکیمہ، اس روایت میں ابن اکیمہ ایک راوی ہے اللیسی، کہتے اسمه عمارہ ویقال عمرو بن اکیمہ وروا بعض اصحاب الزہری هذا الحدیث. اور کہتے ہیں امام زہری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے تو اس میں ایک اضافہ ہے، کیا؟ هذا الحرف ذکروا هذا الحرف قال الزہری، یہ امام زہری کی طرف منسوب کر کے فانتهى الناس عن القراءة حين سمعوا ذلك من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پھر لوگ قرات سے رک گئے جب انہوں نے سنا. دیکھو امام ترمذی کی اس صنیع سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات امام زہری کی ہے، حالانکہ مجموعی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سننے والوں کو اگلی بات سننے میں تھوڑا سا اشتباہ ہوا تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ امام زہری نے اور کیا کہا، تو امام زہری نے یہ بات کہی، یہ بطور اپنے ذاتی یعنی رائے کی نہیں کہی، بلکہ اس جو حدیث وہ بیان کر رہے تھے اس کا تتمہ تھا کہ فانتهى الناس عن القراءة. یہ جو روایت ہے، یہ جو چل رہی ہے، یہ کس کی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے نا. فانتهى الناس عن القراءة فيما حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في هذا الحديث ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام لأن أبا هريرة هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. یہاں امام ترمذی ایک خاص بات کہنا چاہ رہے ہیں، اور وہ یہ کہ اس حدیث سے جو حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، کیا معلوم ہوا کہ فانتهى الناس عن القراءة، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد لوگ اب قرات سے باز آ گئے، یعنی انہوں نے اب قرات خلف الامام کا سلسلہ بند کر دیا. تو اب گویا کہ یہ حدیث دلیل بنی کن حضرات کے لیے جو خلف الامام قرات کے قائل نہیں ہے بلکہ مانع ہے، جو مانعین قرات ہیں ان کے لیے مانع بنی. تو اب لیکن امام ترمذی کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس حدیث کو مانعین کی دلیل بنایا جائے، چنانچہ اس پر وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ اگرچہ حضرت ابو ہریرہ کی طرف سے ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ کے اور حدیث ہے اور ان کا اپنا عمل ہے کہ وہ قرات کرتے تھے. تو ایک صحابی کا اگر عمل اپنی روایت کے خلاف ہو تو پھر ظاہر ہے کہ اس روایت کو حجت نہیں بنایا جا سکتا، یہ کہنا چاہتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ. اگرچہ شوافی کا مسلک یہ ہے کہ العبرۃ بما روا لا بما رآ، کہ اگر کسی کی رائے کچھ ہو اور روایت کچھ اور ہو تو ترجیح رائے کو نہیں ہوگی، ترجیح روایت کو ہوگی. تو اس لحاظ سے یہ
مانعین قرات خلف الامام کی دلیل نہیں بنا سکتے اس کو، یعنی اس مانعین جو مانعین ہیں ان کی اس دلیل کو اس اصول سے رد نہیں کر سکتے کہ حضرت ابو ہریرہ کا اپنا عمل اور ان کا اپنے ایک اور حدیث اس حدیث کے مخالف ہے، لہذا یہ حدیث حجت نہیں بن سکتی۔ کن لوگوں کے لیے؟ مانعین کے لیے۔ یہ امام ترمذی یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ دیکھو یہ کہتے ہیں کہ وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدْخُلُ، اور اس حدیث سے اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ يدخل اعتراض کے معنی میں ہے، وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، اور اس حدیث میں وہ بات نہیں جس کو اعتراض قرار دیا جائے عَلَى مَنْ رَأَى الْقِرَاءَ خَلْفَ الْإِمَامِ، ان لوگوں کے حق میں جو وجوب قرات کے قائل ہے۔ یعنی یہ حدیث بظاہر تو حجت بن رہی نا، کن کے خلاف حجت بن رہی؟ جو قائلین بالوجوب ہے، لیکن امام ترمذی فرما رہے ہیں کہ نہیں کہا جائے ان ابا ہریرہ هو الذی روى عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا الحدیث، اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث جو آگے آنے والی ہے وہ روایت کی ہے۔ تو یعنی حضرت ابو ہریرہ سے دونوں طرح کی روایتیں منقول ہے۔ جب دونوں طرف کی روایتیں منقول ہے تو حضرت ابو ہریرہ کے وہ حدیث جو وجوب پر دلالت کرنے والی ہے وہ اس عدم وجوب کی پر دلالت کرنے والے حدیث کو مسترد کرتی ہے، لہذا یہ مانعین کے لیے حجت نہیں بنے گی۔ وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدْخُلُ عَلَى مَنْ رَأَى الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ۔ بات میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ جو حدیث حضرت ابو ہریرہ کی ہے یہ کس کی مستدل ہے؟ مانعین کی، جو قرات خلف الامام کو جائز نہیں کہتے، ان کی دلیل ہے نا۔ اس لیے کہ آخر بھی کیا ہے؟ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ، تو وہ ہے کہ مانعین کی دلیل ہو گئی۔ امام ترمذی اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ مانعین کی دلیل ہے، تو اس پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ یہ حدیث ابو ہریرہ کی ہے جس سے مانعین نے استدلال کیا ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ کی ایک اور حدیث بھی ہے جو وجوب پر دلالت کر رہی ہے، لہذا جب ابو ہریرہ کی ایک اور حدیث وجوب پر دلالت کرنے والی ہے تو اس حدیث نے اس حدیث سے استدلال کو مجروح کر دیا۔ تو جہاں اور یعنی اس پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، وہ ایک اعتراض یہ کہ یہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث جو مستدل بن رہی ہے مانعین کی، یہ مستدل اس لیے نہیں بن سکتی کہ اس پر اعتراض ہوتا ہے، اور اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کے ایک اور حدیث وجوب پر دلالت کرنے والی ہے۔ وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، اور اس حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں مَا يَدْخُلُ، جو شبہ بن جائے، قابل اعتراض بن جائے، عَلَى مَنْ، ان کے خلاف، رَأَى الْجَهْرَ خَلْفَ الْإِمَامِ، رَأَى الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ، جو قرات خلف الامام کے قائل ہے۔ یعنی حدیث صراحتاً تو دلالت کر رہی نا، اور یہ یعنی مستدل بن رہی کس کی؟ مانعین کی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اس کو مانعین کی دلیل بنانا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ابو ہریرہ کی اس حدیث کے خلاف خود ابو ہریرہ کی دوسری حدیث موجود ہے جو وجوب پر دلالت کر رہی، لہذا اس کو یقینی طور پر مانعین کی دلیل بنا کے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدْخُلُ، اور اس حدیث میں وہ بات نہیں جو قابل اعتراض بن جائے، کن کے حق میں؟ جو وجوب کے قائل ہے، وجوب کے قائل کے حق میں، خلف الامام، لأن ابا ہریرہ هو الذی روى عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا الحدیث، اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ کے ایک اور حدیث ہے وہ وجوب پر دلالت کرنے والی ہے، لہذا اس کا اعتبار ہوگا، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور وہ حدیث یہ ہے، روى ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غیر تمام۔ کہ دیکھو کہ ایسی نماز ناقص ہے جس کے اندر ام القرآن نہ ہو،
من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غیر تمام. فقال له حامل الحدیث، کسی نے پوچھا ان سے کہ انی اکون احیانا وراء الامام، کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی نماز ناقص ہوگی، ہے نا، تو میں تو کبھی امام کے پیچھے بھی ہوتا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے کہ حامل حدیث یہ اس ماحول سے آگاہ تھا اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ وراء الامام قرات نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس پر حضرت ابو ہریرہ نے کیا فرمایا کہ اقرا بہا فی نفسک. تو بعض حضرات نے اس حدیث کو مستدل بنایا ہے قائلین بالوجوب کا، لیکن اس کے مختلف اشارے ایسے ہیں جو وجوب کے خلاف جاتے ہیں. اس لیے کہ دیکھو اس آدمی کا یہ کہنا ہے کہ میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں نہیں پڑھتا. تو پھر تو اگر یہ حدیث وجوب پر دلالت کرنے والی ہوتی تو حضرت ابو ہریرہ اس کو فرماتے کہ تمہاری ساری نمازیں خراب ہوگی، کیوں نہیں پڑھتے. حضرت ابو ہریرہ نے اس کو روکا نہیں، بلکہ آخر میں کیا فرمایا، اقرا بہا فی نفسک، کہ اپنے نفس میں پڑھو. نفس میں پڑھنے کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ وجوب اس وقت ہوگا جب تم تنہا منفرداً نماز پڑھو، اور یہی مطلب ہے کہ امام کے پیچھے باقاعدہ قرات تو نہ کرو لیکن استحضار کرو اس کے مضمون کا. تو اس طریقے سے وساوس سے اور ذہنی پراگندگی سے بھی بچو گے. امام جو سے قرات کر رہا ہے تم بھی ساتھ ساتھ اس کا استحضار کرو اپنے دل میں. بالکل اپنے آپ کو لا تعلق نہ کرو اس سورہ فاتحہ سے، اپنے آپ کو کچھ متعلق ضرور قرار دو. لیکن بہرحال اس حدیث کو ان حضرات نے وجوب کی دلیل قرار دیا ہے. لیکن یہ حضرت ابو ہریرہ کے جو الفاظ ہیں نا، پہلے تو یہ الفاظ کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ فیہا بأم القرآن، ان الفاظ کو معتم پر حمل کرنا کیا ضروری ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ حکم امام کا ہو یا منفرد کا ہو. حضرت ابو ہریرہ کے ان الفاظ کو امام اور منفرد پر آسانی سے عمل کر سکتے ہیں. اور پھر آگے جو وہ اس حامل الحدیث نے کہا کہ میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں، تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کے اوپر نکیر نہیں کی کہ تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوئی، بلکہ فرمایا کہ دیکھو ٹھیک ہے امام کے پیچھے ہو، تم نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم دل میں اس کا استحضار کرو، اس کے مضمون کے ساتھ ساتھ چلو. تو اگرچہ ان حضرات نے اس حدیث کو وجوب کے طور پر پیش کیا ہے، لیکن اس کا وجوب کے طور پر پیش کرنا یقینی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی کہ دلیل بن رہی ان حضرات کی جو مانعین وجوب ہے اور جو وجوب کے قائل نہیں ہے. وروى ابو عثمان النہدی عن ابی ہریرہ قال امرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے امر فرمایا، انادیا کہ میں آواز لگاؤں، اللہ صلاۃ الا بقراءۃ فاتحۃ الکتاب. واختار اصحاب الحدیث اللہ اقرا الرجل اذا جہر الامام بالقراء. تو یہ میں آواز لگاؤں، تو یہ عن ابی ہریرہ امرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انادیا اللہ صلاۃ الا بقراءۃ فاتحۃ الکتاب. یہ جو الفاظ ہے میں نے بتایا تھا کہ بعض الفاظ صحیح ہے لیکن صریح نہیں ہے، اس کے اندر بھی خلف الامام کا کوئی تصریح نہیں ہے، لہذا اس کو بھی منفرد اور امام کے حق امام پر حمل کیا جا سکتا ہے. معتم کا کوئی قرینہ نہیں ہے. یہاں پر اعلان کر رہے ہیں کہ لا صلاۃ الا بقراءۃ فاتحۃ الکتاب. واختار اصحاب الحدیث اللہ یقرأ الرجل اذا جہر الامام بالقراء. کہتے ہیں محدثین نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ اگر امام جہر کرے، جہرن قرات کرے، تو دوسرا آدمی ساتھ نہ پڑھے. وقالو، اور یہ کہا انہوں نے کہ یتبع سکتات الامام، امام کے سکتات کو دیکھے، یعنی امام الحمدللہ رب العالمین کہہ کے خاموش ہو گیا تو فوراً اس جگہ میں الحمدللہ رب العالمین سرن کہے، یا قرات کے بعد جو سکتات ہے اس میں کہے. وہ ام حدیث تو اس بات کے قائل ہے نا کہ قرات فاتحہ خلف الامام ہونا چاہیے. اللہ یقرأ الرجل اذا جہر، امام کے ساتھ نہ ہو بلکہ امام کی قرات کا استحضار کرے اور جب سکتہ ہو تو اس سے فائدہ اٹھائے. لیکن دیکھو اگر امام سکتہ ہی نہ کرے تو ایسی صورت میں قرات کی نوبت نہیں آئے گی. اسی طریقے سے اگر امام نے پوری سورہ فاتحہ پڑھ لی اور پھر سکتہ نہیں کیا تو پھر بھی قرات کی نوبت نہیں آئے گی. اسی طرح دیکھو ایک مقتدی مسبوق بن کر آیا اور شریک ہوا صرف رکوع میں، تو اس کی بھی تو فاتحہ چلی گئی نا.
تو یہ اگر سورہ قرأت فاتحہ ہر حال میں واجب ہوتی تو پھر وجوب تو یہاں تو وہ محروم ہو گیا اس وجوب پر عمل کرنے سے، پھر تو اس کو نماز کا اعادہ کرنا چاہیے. تو یہ سب صورتیں مستثنیٰ ہے. جب مستثنیٰ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وجوب غیر یقینی ہے، وجوب غیر یقینی ہے، اور کم سے کم جہری نماز میں تو غیر یقینی ہے، سری میں بہرحال گنجائش ہے. وقد اختلف اہل العلم فی القراءۃ خلف الامام فاکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین ومن بعدهم القراءة خلف الامام وبه يقول مالك وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق وروي عن عبد الله بن المبارك انه قال انا اقرأ خلف الامام والناس يقرؤون الا ان قوم من الكوفيين، کہ میں تو پڑھتا ہوں اور لوگ بھی پڑھتے ہیں، الا ان قوم من الكوفيين، مگر کچھ لوگ نہیں پڑھتے. وارا ان من لم يقرأ صلاته جائزہ، یہ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کی نماز فاسد نہیں. اس کا مطلب یہ کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک قرأت فاتحہ خلف الامام کو مستحب سمجھتے تھے، واجب نہیں سمجھتے تھے.